اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ۔ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بابرکت ایام جاری ہیں، اور اس بی بی دو عالم کے بارے میں آپ سے گفتگو جاری تھی کہ خداوند متعال نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو 9 نام عطا کیے ہیں، اور پھر بیان ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ زہرا کی کنیت ام ابیہا رکھی، اور پھر بیان ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ زہرا کو سیدۃ نساء العالمین کے لقب سے نوازا۔ آج ہم آپ کو بیان کریں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ زہرا کو بضعۃ الرسول کا ٹائٹل اور اعزاز بھی عطا کیا، یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود بابرکت کا حصہ ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو شیعہ سنی حدیثی منابع میں تواتر کے ساتھ یہ کلمات موجود ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود بابرکت کا حصہ۔ بضع عزیزان محترم گوشت کے اس ٹکڑے کو کہا جاتا ہے جو بدن سے جدا ہو جائے، یعنی انسان کے بدن سے اس کی حیات میں اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا علیحدہ کر کے اگر رکھ دیا جائے تو اس ٹکڑے کو بضع کہا جاتا ہے۔ یہاں در واقع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے جسم کا ایک ٹکڑا قرار دے رہے ہیں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود بابرکت کا ایک حصہ فاطمہ ہے، ظاہری جسم کا۔ اور اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو دیکھا جائے، جسے حقیقت محمدیہ کہا جاتا ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اطہر ہے، تو اس روح اطہر کا بھی حصہ فاطمہ زہرا ہیں، یعنی فاطمہ زہرا در واقع رسول خدا کی وہ روح اطہر ہیں۔ لہٰذا روایات میں اگر اس ٹائٹل سے متعلق روایات کا مطالعہ کیا جائے تو بعض میں کلمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ زہرا کو اپنا دھڑکتا ہوا دل قرار دے رہے ہیں، کہ اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو رسول خدا کا قلب مطہر ہیں، اور قلب اگر دھڑکن بند کر دے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در واقع اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ہر انسان کے وجود میں اگر دل دھڑکن کرنا بند کر دے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، فاطمہ در واقع مجھ محمد کے جسم کا وہ دل ہیں کہ اگر فاطمہ کو اذیت پہنچے تو محمد مصطفیٰ کی موت واقع ہو جائے گی، یعنی ایک ایسی تشبیہ یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اور پھر روایت میں فاطمہ زہرا کو رسول خدا نے اپنی روح بھی قرار دیا ہے، یعنی وہ روح جو رسول خدا کے 2 پہلوؤں کے درمیان واقع ہے۔ لہٰذا اگر اس سلسلے میں روایات کا جائزہ لیا جائے تو روایات تو بے شمار ہیں، میں آپ کی خدمت میں 5 روایات کو بیان کروں گا، لیکن ان روایات کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں 2 قوانین بیان کرنا چاہتا ہوں جو روایات سے اور آیات سے ثابت ہیں۔ سب سے پہلے ہم جب ایسی تعبیرات کو، ایسے الفاظ کو، ایسے کلمات کو روایات میں مشاہدہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم عام روٹین میں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ کبھی کوئی دل کہہ رہا ہے، کوئی آنکھ کا تارا کہہ رہا ہے، کوئی جسم کا حصہ کہہ رہا ہے، کوئی جگر گوشہ کہہ رہا ہے، ہم اپنے بچوں کو ایسے الفاظ سے مخاطب قرار دیتے ہیں، تو پھر بسا اوقات ممکن ہے کسی جو ہے وہ شخص کے ذہن میں یہ گمان آئے کہ رسول خدا بھی تو ایک انسان ہے، شاید اس حیثیت سے رسول خدا اپنی بیٹی کو اپنے وجود کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔
جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ قرآن مجید میں اس قانون کو مشاہدہ کریں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محمد اس وقت تک گفتگو نہیں کرتا جب تک اس محمد کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی ہے۔ پس وما ینطق عن الہوا یعنی یہ ہوا و حوث کی بنیاد پر گفتگو نہیں کرتا ہے، یہ بشری تقاضوں کے مطابق گفتگو نہیں کرتا ہے۔ جیسے آپ اپنے بچوں کو آنکھ کا تارا کہہ رہے ہیں، آپ جگر کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں، یہ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، اور آپ کا اس طرح سے کلمات کو ادا کرنا آپ کے وجود کی نفسانی خواہشات کے عین مطابق ہے۔ لیکن محمد مصطفیٰ اگر ایسے کلمات ادا کریں گے تو یہ محمد مصطفیٰ کے کلمات نہیں ہوں گے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اگر محمد کلام کر رہا ہے تو وہ محمد خدا کے حکم سے کلام کر رہا ہے۔ یہ قانون ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، کہ محمد مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں کوئی زبان مبارک سے کلمہ ایسا جاری نہیں کیا جس میں خداوند متعال کا پیغام پوشیدہ نہ ہو۔ یہ ایک قانون عزیزان محترم مد نظر رکھ لے، لیکن یہ قانون صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لاگو نہیں ہوتا ہے۔ یہی قانون وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ قانون علی مرتضیٰ سے بھی متعلق جاری ہوتا ہے، فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ سے متعلق بھی جاری ہے، حسنین شریفین سے لے کر مہدی موعود تک ہر ہستی سے متعلق یہی قانون جاری ہے، چونکہ تمام ائمہ معصومین محدث ہیں، یعنی فرشتے ان تک پیغام لے کر آتے ہیں۔ یہ ہم اپنی گزشتہ گفتگو میں بیان کر چکے ہیں۔ لہٰذا ہر فرشتے کی طرف سے آیا ہوا پیغام وحی ہو سکتا ہے، لیکن اس وحی کا مطلب نبوت نہیں ہے۔ اگر آج کے معاشرے میں کوئی شخص ایسا کہے کہ فرشتہ وحی پیغام لے کر آیا ہے پس شخص جو ہے وہ نبی ہے، تو ایسا شخص جاہل انسان ہے۔ عزیزان محترم، اسلام کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے، اس نے قرآن پڑھا نہیں ہے جو ایسی باتوں کا مدعی ہے، ولو قد و کاٹھ میں بہت بڑا علامہ، بہت بڑا مفتی ہی کیوں نہ ہو، ایسا دعویٰ کرنے والا شخص ان پڑھ شخص ہے حقیقت میں، اور ہم اس کو اپنی گفتگو میں بارہا بیان کر چکے ہیں۔ لہٰذا محمد مصطفیٰ چاہے وہ محمد مصطفیٰ کی صورت میں ہو، چاہے وہ محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ کی صورت میں ہوں چونکہ نفس رسول ہیں، چاہے وہ محمد مصطفیٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں ہو چون بضاعت الرسول ہیں، چاہے وہ محمد مصطفیٰ حسنین شریفین کی صورت میں ہو یا مہدی موعود تک کسی ہستی کی بھی صورت میں ہو، یہ تمام کے تمام ایک نور سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرا قانون جسے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یعنی پہلا بھی محمد ہے، درمیانی بھی محمد ہے، وسط والا بھی محمد ہے اور آخری بھی محمد ہے۔ ان 14 ہستیوں میں ہر ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی کلہم محدثون، تمام کی تمام ہستیاں جب لبھہ مبارک سے کلام کو جاری کرتی ہیں تو وہ خداوند متعال کی وحی ہوتا ہے، یعنی وہ پیغام جو پیغام عمومی ہے، وہ کلام جو کلام الہی ہے، وہ کلام جو جس میں اللہ کی مرضی شامل ہے۔ پس تمام کے تمام ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام محدث ہیں، صادق ہیں، اور ان کا کلام الہی کلام ہے، اور ان کا کلام نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا ہے۔ وما ینطق عن الہوا، ان کا جو کلام ہے وہ ہوا و حوث کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ان کا پیغام در واقع شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کے عین مطابق ہوتا ہے، جو کہ وحی ہے، محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی ہو، یا وہ پیغام دوبارہ جبرائیل یا کوئی دوسرا فرشتہ جو ہے وہ خداوند متعال کی جانب سے ان ہستیوں تک لے کر آیا ہو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہستیاں رسول خدا کے بعد نبی ہیں، بلکہ یہ ہستیاں رسول خدا کے جانشین برحق ہیں۔ اور اس کی واضح دلیل آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یعنی لیلۃ القدر میں خداوند متعال اپنے فرشتوں کو ولی امر کے اوپر نازل کرتا ہے، جو تمام سال کے مقدرات، تمام سال کے پیغامات، تمام سال کے کلمات و کسار، تمام سال کے خطبات ان ہستیوں تک
پہنچا دیتے ہیں کہ ان ہستیوں نے یہ گفتگو کرنی ہے اور یہ پیغام آگے منتقل کرنا ہے۔ تمام مقدرات الہی ان ہستیوں تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ان ہستیوں کی زبان مبارک سے، لسان مطہر سے اگر کوئی کلمہ جاری ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر یہ ہستیاں اگر کسی کے متعلق کوئی ایسے کلمات ادا کرتی ہیں جو کسی کی تعریف پر مشتمل ہوں یا کسی کی تنقیص اور مذمت پر مشتمل ہوں، تو در واقع وہ کلمات خداوند متعال کے اس پیغام پر مشتمل ہوتی ہیں کہ جس پیغام کو مقدرات الہی کے فرشتے لیلۃ القدر کی رات ان ہستیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ بس یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ بس اگر یہ ہستیاں کسی سے ناراض ہوتی ہیں تو ان کی ناراضگی کی وجہ ان کی نفسانی خواہشات نہیں ہوتی ہے بلکہ خدا کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر یہ ہستیاں کسی سے خوشحال ہوتی ہیں تو اپنی نفسانی خواہش کے مطابق خوشحال نہیں ہوتی ہیں بلکہ اس میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر ان ہستیوں میں کوئی بھی ایک ہستی کوئی بھی مطلب بیان کرتا ہے تو در واقع اس مطلب کو تمام ہستیوں کے لیے یکساں تصور کیا جائے گا۔ اس قانون کو اجرا کرنے کے لیے تمام ہستیاں یکساں طور پر قدم بڑھائیں گی، چونکہ یہ پیغام الہی ہے۔ لہٰذا یہ ہم نے جب گفتگو کی کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حجت الہی ہیں، تو وہاں یہ لوگوں کے اذہان میں بعض افراد کے ذہنوں میں شیطان نے اس کلمے کو ڈال دیا کہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام علی مرتضیٰ محمد مصطفیٰ سے بڑھ گیا ہے، شاید فاطمہ زہرا کا کلام علی مرتضیٰ اور سید الاوصیاء اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حجت ہو گیا ہے، ائمہ ہدیٰ پر بھی حجت ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، ان ہستیوں میں اگر آپ تفکیک کریں گے، اگر آپ ان کو جدا کریں گے، ان کو آپ علیحدہ کریں گے اور ان کو اگر آپ نفسانی خواہشات کا پجاری قرار دیں گے تو یقینی بات ہے کہ اس قسم کے الفاظ کلمات شیطان آپ کے دلوں میں ڈالے گا۔ لیکن اگر آپ اس جملے کو اس انداز میں دیکھیں کہ فاطمہ ہی در واقع محمد ہے، تو فاطمہ کے زبان سے جاری ہونے والے کلمات گویا کہ اسی طرح ہیں جیسے محمد مصطفیٰ کے لبہائے مطہر سے جاری ہونے والے کلمات ہیں۔ تو کیا محمد مصطفیٰ کے کلمات خود محمد مصطفیٰ کے لیے حجت نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں حجت ہوں گے؟ چونکہ وہ کلمات در واقع وحی الہی کے مطابق ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے۔ پس فاطمہ زہرا کے کلمات جو ان کی لسان مبارک سے جاری ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ تمام ائمہ معصومین پر حجت ہیں، چونکہ فاطمہ حجت الہی ہے۔ لہٰذا ان مطالب کو اگر نہیں سمجھ آ رہی تو توسل کریں اور خداوند متعال سے تقاضا کریں کہ خداوند متعال ان معارف کو ہضم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ جب تک انسان کے وجود میں گناہ موجود ہے، جب تک انسان کے وجود میں کثافت اور غلاظت موجود ہے، ایسے پاکیزہ نورانی معارف انسان کے وجود میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جیسے قرآن کے لیے کہا گیا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کے قرآن کو غیر پاک افراد مس نہیں کر سکتے، ایسے ہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی معارف کو اور نورانی عقائد کو اور نورانی تعلیمات کو نجس افراد اصلاً سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ان کی جو ہوش و ذکاوت ہے اس سے یہ مطالب بالاتر ہیں۔ لہٰذا بیان ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یہ کلمات ادا کیے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ 5 روایات میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، توجہ فرمائیں، جو اس بات کو بخوبی طور پر ظاہر بھی کرتی ہیں اور ان کلمات سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ بس وہ 2 قانون جو آپ کی خدمت میں بیان کیے، وما ینطق عن الہویٰ ان هو وحی الا یوحی، اس قانون کو مد نظر رکھیں۔ واولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد کے قانون کو بھی مد نظر رکھیں کہ ان ہستیوں میں کوئی ہستی بھی اپنے لبہائے مبارک کو اگر جنبش دے کر کوئی کلمات ادا کرے گا تو وہ پیغام الہی پر مشتمل ہوگی۔ روایت ہے جسے قطب راوندی نے اپنی کتاب نوادر کے صفحہ نمبر 13 پر درج کیا ہے۔ مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار کی جلد نمبر 101 ہے، صفحہ نمبر 28 ہے اور حدیث نمبر 36 کے تحت اس حدیث کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جو در واقع اس روایت کو سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے نقل کر رہے ہیں۔ پس عزیزان محترم، یہاں اس راز کی طرف بھی
متوجہ ہو جائیں کہ امام موسیٰ کاظم اور علی مرتضیٰ کے درمیان بہت فاصلہ موجود ہے، لیکن یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جو ڈائریکٹ ایک دوسرے سے بغیر واسطے سے کلام کو نقل کر سکتی ہیں۔ یعنی اگر مہدی موعود بغیر کسی واسطے کے رسول خدا سے کلام کو نقل کریں تو وہ کلام ایسے ہی ہے جیسے رسول خدا کے لبھائے مبارک سے جنبش جاری ہو اور کلمات جاری ہوں، عین اسی طرح سے ہے، انہیں واسطوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بسا اوقات جو روایات میں سلسلہ سند بیان کیا جاتا ہے یا ان ہستیوں نے خود جو ہے وہ سلسلہ الذہب کو بیان کیا ہے، در واقع یہ اس مطلب کی اہمیت کو عوام کے اذہان کے مطابق جاری کیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کو اس بات کا علم ہو۔ لہٰذا روایت میں ہے ان موسیٰ بن جعفر ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے امام موسیٰ کاظم حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے یہ سوال کرتے ہیں۔ در واقع یہ کلام جو نقل کیا جا رہا ہے ایک واقعہ ہے۔ رسول خدا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیت الشرف میں موجود ہیں کہ ایک نابینا صحابی رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے اور فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اب روایت کو توجہ فرمائیں، استأذن الاعمیٰ، ایک اندھے صحابی نے تقاضا کیا علی فاطمہ کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں وہ داخل ہو، فحجبت ہو، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فوراً اپنی چادر تطہیر کو اپنے وجود اطہر پر ڈال لیا اور اپنے وجود کو ڈھانپ لیا۔ فقال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما حجبتہی وہوا لا یراک، فاطمہ آپ نے چادر کیوں اوڑھ لی؟ یہ شخص تو نابینا ہے، یہ آپ کو مشاہدہ نہیں کر سکتا ہے، آپ کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ فقالت، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جواب دیتی ہیں، ان لم یکن یرانی، اگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، فانی اراہ، لیکن میں تو اسے مشاہدہ کر سکتی ہوں، وہو یشم الریح، وہ میرے بدن کی خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے۔ پس یہاں سے دو قانون فاطمہ زہرا کے اس کلام سے ظاہر ہوتے ہیں کہ اگر کوئی نامحرم شخص گھر میں داخل ہوتا ہے، ولو وہ آنے والا شخص اندھا ہی کیوں نہ ہو، ایک حجاب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کو ڈھانک لے اور اس کو پردے سے مشاہدہ کرے، ڈائریکٹ اپنی آنکھیں اس مرد کی طرف جو مرد اجنبی ہے اس کی طرف نہ ڈالے، یہ آداب اسلامی کے عین مطابق ہے۔ اور دوسرا، عورت کے لیے حجاب کا یہ بھی تقاضا ہے کہ وہ اپنے بدن کی مہک کو بھی نامحرم سے محفوظ رکھے، چونکہ ہر انسان کے بدن کی ایک اپنی مہک ہوتی ہے۔ فاطمہ زہرا بیان کرنا چاہ رہی ہیں کہ میں نے جس طرح چادر تطہیر میں اپنے وجود کو اوڑھ لیا ہے اور میں اس چادر کے ذریعے سے اس نامحرم اندھے صحابی کی طرف نگاہ ڈالوں گی، اور اس انداز میں میرے وجود میں اور اس صحابی کے درمیان یہ چادر تطہیر جو پاک و پاکیزہ چادر ہے یہ حائل ہو جائے گی، اور اسی طرح سے میرا وجود اطہر جو مہک رکھتا ہے یہ صحابی اس مہک کو استشمام کرنے سے بھی جو ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ یہ حقیقت میں حجاب اسلامی کا تقاضا ہے۔ یہ تقاضا فقہی قوانین کے مطابق وجوب کی حد تک نہیں ہے، لیکن انسان پاکیزہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہی جملے کافی ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ان کلمات کو سننے کے بعد باقاعدہ گواہی دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے، اشہد انک بضعۃ منی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اے فاطمہ آپ میرے وجود کا حصہ ہیں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کا حصہ ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باطنی وجود کا حصہ ہیں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت ہے، جسے حقیقت محمدیہ سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ دوسری روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول خدا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو مخاطب قرار دے کر یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں۔ ان جملوں کو بھی مرحوم مجلسی نے بحار الانوار جلد نمبر 43 ہے اور صفحہ نمبر 24 پر ان کلمات کو درج کیا ہے۔ بیان ہوتا ہے کہ ان فاطمہ بضعۃ منی، یا علی فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، وہیا نور عینی،
فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے، یعنی میں محمد جو دیکھتا ہوں در واقع فاطمہ کی وجود بابرکت سے دیکھتا ہوں۔ اگر فاطمہ کا وجود بابرکت نہ ہو تو محمد مصطفیٰ کی دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود ظاہری میں جو آنکھیں ہیں جو نور کے ذریعے سے مشاہدہ کرتی ہیں، ان آنکھوں کا نور فاطمہ زہرا ہے۔ پس محمد مصطفیٰ اگر اس عالم میں کسی ہستی کو، کسی شے کو، کسی موجود کو مشاہدہ کر رہے ہیں تو در واقع وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود بابرکت کی بدولت ہے، اور فاطمہ زہرا در واقع وہ نور ہیں جو محمد مصطفیٰ کی آنکھوں میں موجود ہے۔ وثمرۃ فؤادی، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے دل کا میوہ ہیں، پھل ہے۔ در واقع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے دل کی وہ دھڑکن، چونکہ دل کا اصل پھل کیا ہے؟ دل کا اصل پھل یہی ہے کہ وہ دھڑکے اور انسان کے وجود کو جو ہے وہ دھڑکن عطا کرے، انسان کے وجود میں خون کو سپلائی کرے اور انسان زندہ رہ سکے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود بابرکت میں بھی ایک قلب موجود ہے جو محمد مصطفیٰ کے بدن کی رگوں میں طیب و طاہر و پاکیزہ خون کو جو ہے وہ گردش دے رہا ہے، جس سے محمد مصطفیٰ کے اس ظاہری نورانی بدن اطہر کی حیات برقرار ہے۔ وہ قلب جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں محمد مصطفیٰ کو حیات عطا کر رہا ہے، وہ قلب فاطمہ ہے۔ یہ ظاہری جسم سے متعلق ہے، اور اگر محمد مصطفیٰ کی حقیقت کو ملاحظہ کرے جو اس عالم ملکوت سے مرتبط ہے تو در واقع فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس حقیقت کا بھی حصہ ہیں، اور یہ تفصیل سے روایات ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ اب آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یسوعنی ما ساءہا، جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جو ہے وہ تکلیف پہنچاتا ہے، وہ در واقع فاطمہ کو تکلیف نہیں پہنچا رہا، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ یسوعنی یعنی مجھے تکلیف پہنچائے گی وہ چیز، ماں جو چیز ساءہا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تکلیف پہنچائے، ویسرنی اور مجھے مسرور کرے گی، ماں وہ چیز سرہا جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خوشحال کرے گی۔ اور پھر آگے رسول خدا فرماتے ہیں وَإِنَّهَا أَوَّلُ مَن يَلْحَقُنِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فاطمہ وہ اولین ہستی ہیں جو سب سے پہلے قیامت کے دن آ کر مجھ سے ملحق ہوں گی۔ پس میرے اہل بیت میں سب سے پہلی ہستی جو اس دنیا سے جو ہے وہ مفارقت اختیار کرے گی، جدائی اختیار کرے گی اور اس عالم ملکوت میں مجھ سے آ کر ملاقات کرے گی، وہ ہستی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ فَأَحْسِنْ إِلَيْهَا بَعْدِي، اب یہاں امیر المؤمنین کو وصیت بھی در واقع یہ کی جا رہی ہے کہ یا علی میرے بعد فاطمہ کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ عزیزان محترم، اگلی روایت جو تیسری روایت آپ کی خدمت میں نے بیان کرنی ہے، اس روایت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب امالی اور اس امالی کے بھی صفحہ نمبر 260 پر اس روایت کو تحریر کیا ہے۔ روایت کا متن وہی پہلی روایات سے مشابہ ہے، صرف ایک کلمہ جو آخر میں بیان کیا جا رہا ہے وہ متفاوت ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، رسول خدا فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ من سرہا فقد سرنی، جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خوشحال کیا، سرنی اس نے گویا کہ مجھے خوشحال کیا ہے۔ ومن ساءہا، جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ناراض کیا ہے، فقد ساءنی اس نے گویا کہ فاطمہ کو ناراض نہیں کیا ہے، مجھ محمد کو ناراض کیا ہے، مجھ محمد کو ناراض نہیں کیا، اس نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ فاطمہ تو اعز البریت علیہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کرۂ خاکی پر جو موجودات ہیں، جو اللہ کی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں اعز البریہ، فاطمہ زہرا میرے لیے سب سے قریب ترین، سب سے محبوب ترین اور سب سے محترم ترین ہستی جو ہیں وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔
آگے روایت آپ کی خدمت میں چوتھی روایت کے طور پر جو نقل کر رہا ہوں، اسے مرحوم شیخ صدوق نے اپنی کتاب اعمالی صفحہ نمبر 104 پر تحریر کیا ہے۔ یہ روایت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں ان فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، فمن آذاہا فقد آذانی، جو شخص فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تکلیف پہنچائے گا، اس نے فاطمہ کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، فقد آذانی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، ومن سرہا، اور جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خوشحال کر رہا ہے، فقد سرنی، اس نے صرف فاطمہ کو خوشحال نہیں کیا ہے، اس نے درواقع مجھ محمد مصطفیٰ کو بھی خوشحال کیا ہے، ومن غازاہا فقد غازنی، اور جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو غضبناک کیا ہے، اس نے صرف فاطمہ کو غضبناک نہیں کیا ہے، اس نے فاطمہ کے ساتھ مجھے بھی غضبناک کیا ہے۔ اور اسی موضوع پر آخری روایت جو نہایت ہی اہم روایات ہے، ان تمام روایات میں اور در واقع اس روایت میں رسول خدا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تعارف کروا رہے ہیں، اور یہ تعارف کوئی معمولی تعارف نہیں ہے، عین اسی طرح سے تعارف کروا رہے ہیں جیسے غدیر خم کے میدان میں رسول خدا نے علی مرتضیٰ کا تعارف کروایا تھا، عین اسی طرح سے مدینے میں رسول خدا فاطمہ کا تعارف کروا رہے ہیں۔ پس غدیر میں کیا ہوا تھا؟ رسول خدا نے اصحاب کا اجتماع کیا تھا، رسول خدا نے ممبر بنایا تھا، رسول خدا اس ممبر پر علی مرتضیٰ کو لے گئے تھے، رسول خدا نے علی مرتضیٰ کے ہاتھ کو بلند کیا تھا، اور اس قدر بلند کیا تھا کہ علی ابن ابی طالب اور رسول خدا کے نیچے بغلوں سے جو ہے سفیدی نمایاں طور پر مشاہدہ ہو رہی تھی، اور ایسے میں رسول خدا نے تمام امت کو یہ بیان کر دیا تھا کہ من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں، جس جس پر میں اولی الامر کی جو ہے وہ حقوق رکھتا ہوں، میرے بعد علی ابن ابی طالب اس کا مولا ہے، اس کا ولی امر ہے۔ ایک اسی سے ملتا ہوا تعارف رسول خدا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن یقینی بات ہے کہ علی مرتضیٰ مرد تھے، ان کا تعارف ایک مختلف انداز میں تھا، فاطمہ زہرا ایک مستور ہیں تو ان کا تعارف ایک مختلف انداز میں ہے، لیکن کیفیت اسی طرح سے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کا اجتماع برقرار کر رکھا ہے مسجد میں، فاطمہ زہرا نے چادر تطہیر کو اوڑھ رکھا ہے، اور رسول خدا اسی چادر تطہیر کے اندر سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دست مبارک کو تھامتے ہیں اور فاطمہ کو لے کر مسجد میں آ جاتے ہیں، تمام اصحاب کو مخاطب قرار دے کر کہتے ہیں کہ تم میں سے جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یعنی عین اسی طرح جیسے غدیر میں علی مرتضیٰ کا ہاتھ بلند کیا ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بھی مسجد میں ہاتھ بلند ہوا ہے، لیکن ایک ایسی کیفیت میں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس چادر تطہیر میں ہے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تمام بدن اطہر جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ اور پھر یہاں رسول خدا جن جملوں کو بیان کر رہے ہیں اسے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بہار الانوار جلد نمبر 43 ہے، صفحہ نمبر 54 ہے، وہاں اس حدیث کو مجاہد سے نقل کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ورویہ عن المجاہد، مجاہد سے یہ روایت نقل ہے، قال، وہ کہتا ہے کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا بیت الشرف فاطمہ سے باہر نکلتے ہیں، وہو، اور ایک ایسی حالت میں نکلتے ہیں، وہو آخذ بید فاطمہ علیہ السلام، اور رسول خدا نے اپنے دست نبوت میں فاطمہ کے ہاتھ کو تھام رکھا ہے، فقال، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے متعلق رسول خدا اپنے اصحاب کو گویا کہ مخاطب قرار دے کر فرماتے ہیں کہ ایھا الاصحاب ایھا الانصار من عرف ھذہ فقد عرفھا، جو اس مخدرہ کو، جو چادر کے اندر چھپی ہوئی ہے، جو اسے پہچانتا ہے، فقد عرفھا، وہ اسے پہچانتا ہے اور اس کا عرفان رکھتا ہے، ومن لم یعرفھا، اور جو اسے نہیں پہچانتا، فہیا فاطمۃ بنت محمد، وہ جان لے کہ یہ چادر کے اندر پوشیدہ جو مستور ہے یہ فاطمہ ہے، اور کون سی فاطمہ ہے؟ بنت محمد، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، وہی
وَهِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي، اور یہ میرے وجود کا حصہ ہے، اس بات کو بھی جان لو۔ وَهِيَ قَلْبِي، اور صرف وجود کا حصہ نہیں ہے، یہ میرے اس مادی وجود کا وہ قلب ہے کہ جو دھڑکن کر رہا ہے، جس سے محمد مصطفیٰ کی حیات برقرار ہے۔ وَرُوحِيَ الَّتِي بَيْنَ جَنبَيَّ، اور یہ میری وہ روح ہے جو دو میرے پہلوؤں کے درمیان موجود ہے، کہ جو محمد مصطفیٰ کی حقیقت محمدیہ پر مشتمل ہے۔ فاطمہ زہرا در واقع اس حقیقت محمدیہ کا بھی حصہ ہے۔ اب یہاں سے رسول خدا در واقع اپنے اصحاب کو وہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ میرے بعد فاطمہ پر ظلم نہ کرنا، چونکہ اگر فاطمہ پر ظلم کیا تو یہ فاطمہ پر ظلم نہیں ہوگا بلکہ مجھ محمد پر ظلم ہوگا، اور اگر محمد پر ظلم کیا تو یہ محمد پر ظلم نہیں ہوگا بلکہ اللہ پر ظلم ہوگا۔ لہٰذا رسول خدا فرماتے ہیں فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِی، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، فقد آذانی، اس نے صرف فاطمہ کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی ہے اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اب آپ دیکھیں کیسے امت نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ سلوک برتا محمد مصطفیٰ کے بعد، کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر وہ دروازہ گرایا گیا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے محسن کو شہید کیا گیا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر تماچے برسائے گئے، تازیانے برسائے گئے، کوڑے مارے گئے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہیں کہ اللہم عجل وفاتی سریہ، اے میرے پروردگار فاطمہ پر اس امت نے اتنا ظلم کیا ہے کہ فاطمہ کی موت کو جلدی اور سریع فراہم کر دے۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہ، بابا آپ کے بعد میرے اوپر وہ مصیبتیں اس امت کی جانب سے آئی ہیں کہ اگر وہ روشن دنوں پر نازل ہوتی تو تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری دعا ہے کہ ہمیں اس پاکیزہ بی بی کے اس ذکر کے توفیل ہمیں وہ عطا کر دے، معرفت فاطمہ، وہ عرفان فاطمہ عطا کر دے کہ جس عرفان فاطمہ کو عطا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ پروردگار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود بابرکت کے صدقے میں تمام مؤمنان جہان جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جو بھی مشکلات ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما، انہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا عرفان عطا فرما، فاطمہ زہرا کی محبت سے ان کے دلوں کو سرشار فرما، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود بابرکت اور ذکر بابرکت کے طفیل فاطمہ زہرا کے حقیقی جو وارث ہیں مہدی موعود ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔